کیا حال ہیں دوستوں آپ کے؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے اور زندگی انجوائے کر رہے ہوں گے۔ میں ہوں منصور خان۔ آج ایک ذرا ڈفرینٹ قسم کی بات کرتے ہیں۔ ایکچولی میں سلسلہ شروع کروں گا کہ مختلف جو پاکستان کے سیکٹر ہیں، مطلب زرعی، صنعتی اور سروسز سیکٹر، کہاں کہاں پہ گنجائش ہے امپرومنٹ کرنے کی، اور کہاں کہاں اور کیوں کون سی حکومتیں کی کوتاہی ہے جن سے ہم ترقی نہیں کر پا ان سیکٹر میں۔ تو باقی تو آپ کو پتہ ہی ہے ایکچولی کہ جو مینوفیکچرنگ ہے، یعنی جو انڈسٹری کارخانے ہیں، اس میں تو ہم بہت پیچھے، ہم دنیا سے کیا مقابلہ کریں گے اس میں۔ زراعت بھی آپ کو آلریڈی پتہ ہے کہ اس میں بھی بجلی مہنگی ہے، کسان کے میں نے ایک ویلاگ آپ کو تفصیلاً بتایا تھا اس میں کہ زراعت کے کافی مسائل ہیں، اور بجلی بھی مہنگی ہے، کھاد بھی مہنگی ہے، تو اس میں بھی مقابلہ دوسرے ملکوں سے نہیں ہو سکتا۔ رہ جاتے ہیں سروس سیکٹر میں، مطلب ٹورزم آتا ہے، آئی ٹی آتی ہے۔ آئی ٹی میں بھی امریکہ سب سے آگے ہے، اور امریکہ کا مقابلہ کرنا آئی ٹی انفارمیشن ٹیکنالوجی میں وہ بہت مشکل ہے، اور انفارمیشن ٹیکنالوجی میں دوسرے نمبر پہ ہندوستان آتا ہے، اس کا بھی مقابلہ مشکل ہے۔ اور اس طرح مینوفیکچرنگ میں، یعنی موبائل بنانا، گاڑیاں بنانا، فیکٹری، اس کا چائنا میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ چائنا جو ہے وہ دنیا کی ایک فیکٹری بن چکا ہے چیزیں بنانے میں، موبائل سے لے کے گڑیوں سے لے کے گاڑیوں تک ہر چیز چائنا بنا رہا ہے۔ تو آپ چائنا کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آپ جب بھی چائنا کے ساتھ مقابلہ کریں گے تو آپ کو وہ آؤٹ کر دے گا، کیونکہ وہ ایک تو چیزیں کافی بنا رہے ہیں، ٹیکنالوجی وہاں پہ بہت زیادہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اس کی جو قیمت ہے اس میں مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو میں نے کہا ایک ایسا سیکٹر ہے جس میں پاکستان میں کافی گنجائش ہے کام کرنے کا، اور اس پہ اتنا لانگ ٹرم بھی نہیں ہے۔ باقی چیزوں میں تو آپ اگر آج سے کام شروع کریں گے، کوئی کارخانے لگائیں گے، کوئی زراعت پہ کام کریں گے، تو یہ کوئی 30 40 سال 50 سال لگیں گے آپ کو چائنا بننے میں، امریکہ بننے میں، کوریا بننے میں، جاپان بننے میں، ہندوستان بننے میں، اور آسٹریلیا، فرانس اور جرمنی بننے میں۔ تو اس تو ٹائم لگے گا۔ تو ایک دوسرا شعبہ ہے، وہ ہے ٹورزم۔ اور ٹورزم ایسا ایریا ہے کہ یہ آپ کے تقریباً، اگر آپ میں معمولی سی سکت ہو اور ہمارے حکمرانوں میں معمولی عقل ہو اور کام کرنے کی نیت ہو، تو ٹورزم ایک ایسا شعبہ ہے جہاں پہ مفت کے ڈالر آتے ہیں آپ کے پاس۔ آپ کو اتنی بڑی ہیوی پلاننگ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے حکمران جتنے بھی رہے ہیں 1947 سے آج تک، اس شعبے پہ کوئی توجہ نہیں دی، یا توجہ دی تو اپنے نالائکی پن کی وجہ سے اس میں کام ہی نہیں کر پائے۔ اب ٹورزم پاکستان میں جانے سے پہلے میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ ٹورزم کتنا بڑا ایک شعبہ ہے۔ یعنی ٹورزم آپ کے آئی ٹی کا بھی مقابلہ کر سکتا ہے، آپ کے فیکٹریوں کا بھی مقابلہ کر سکتا ہے۔ اگر آپ صرف فگرز دیکھیں، ٹورزم میں امریکہ جناب ہر سال کما رہا ہے $200 ارب۔ ہم تو $1 ارب کے پیچھے پڑے نا، آئی ایم ایف۔ ٹورزم میں امریکہ کما رہا ہے $200 ارب۔ اس طرح فرانس کما رہا ہے 70 80 ارب ڈالر، اسپین 70 80، یورپ کے مقابل سارے ممالک 60 70 ارب ڈالر کا۔ ایشیا میں چائنا بھی 70 80 ارب ڈالر کما رہا ہے ٹورزم میں۔ اس طرح آپ حیران ہو جائیں گے، سوری، چائنا 30 40 ارب ڈالر کما رہا ہے۔ تھائی لینڈ، ایشیا میں تھائی لینڈ 60 ارب ڈالر، اتنا چھوٹا سا ملک ہے، وہ 60 ارب ڈالر ٹورزم میں صرف کما رہا ہے۔ آپ فگر جا کے دیکھیں، ہمیں تو $1 ارب کی ضرورت ہے نا آئی ایم ایف سے پورے سال کے لیے، آپ تھائی لینڈ 60 ارب ڈالر آ جاتے ہیں۔ اچھا، پھر آپ ملیشیا، وہ 20 22 ارب ڈالر کما لیتے ہیں۔ اب اگر تھائی لینڈ کا آپ کا کہیں کہ وہاں پہ ذرا پروگرام ڈفرینٹ ہے، کلبز ہیں وغیرہ، آپ کا معاشرہ اس میں نجات دے، تو آپ دیکھیں ہندوستان جو ہے وہ کوئی 35 ارب ڈالر کما رہا ہے ٹورزم میں۔ اور جو ہندوستان، ٹھیک ہے وہ کافی خوبصورت ہے، ہمالیہ ہے وہاں پہ، اور ایک پہاڑی سلسلہ ہے ان کے 8 9 ریاستوں میں، لیکن آپ بھی کم خوبصورت نہیں ہیں۔ آپ بھی دیکھیں نا، آپ گلگت سے لے لیں، کالام تک جائیں، دیر تک، چترال، تو بہت خوبصورت لینڈسکیپ ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ آپ نے ٹورزم میں $1 بلین تک ہے،
$100-200 ملین بھی ابھی تک نہیں کمائے. بلینس تو بہت بڑی بات ہے، یعنی ارب ڈالر. تھائی لینڈ 60 ارب کما رہا ہے، ہندوستان $35 ارب کما رہا ہے، دبئی $30 ارب کما رہا ہے. امریکہ کو تو چھوڑو، تو $200 ارب کما رہے ہیں، 60-70 ارب. فرانس، اسپین جیسے ملک کما رہے ہیں. تو آپ کا جو آپ کے پاس کوہ ہندو کش ہے، کوہ کرم ہے، کوہ ہمالیہ ہے. ہمالیہ کا چلو چھوٹا حصہ ہے، اس کا 70-80% ہمالیہ کا ہندوستان میں، لیکن کچھ تو ہے نا آپ کے پاس. آپ کے پاس مری ہے، آپ کے پاس نتیا گلی ہے، ناران، لیکن آپ ٹورزم کو سیل نہیں کر سکے باہر کے ممالک کو، گوروں کے. اس میں تو میرے خیال سے سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ جو ہمارے ہاں ٹیررزم ہوا اور جو ایکسٹریمزم ہوا، اس سے بھی باہر کے لوگ گورے آنے سے ڈرتے ہیں، آنے سے پاکستان کی سیکیورٹی کے مسائل ہیں. لیکن دیکھیں نا، آپ نے اس کے علاوہ، یہ تو ٹورزم کا ایک ریسنٹ فینومینا ہے اور اب ذرا حالات بہتر بھی ہو گئے، لیکن آپ نے ٹورزم کے لیے کیا کیا ہے؟ میں آپ کو نا دو جو ٹورزم سپاٹس ہیں یہاں، اس کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہاں پہ کیا ہے. پہلے چلتے ہیں جی کالام. کالام کیوں میں پہلے ڈسکس کر رہا ہوں؟ کیونکہ عمران خان صاحب کے آنے سے پہلے 13 سے مجھے بھی خود بڑی امید ہی تھی کہ اگر عمران خان صاحب کسی اور ایریا میں کام کر پائے آنا، ٹورزم میں بڑا کام ہوگا اور فارنر بہت آئیں گے اور پاکستان اربوں ڈالر کمائیں گے، بجائے اوورسیز بیچاروں سے منتے سماجتے کرنے، IMF سے بھیک مانگنے سے. میں تو سمجھ رہا تھا کہ ٹورزم میں کم از کم ہر سال 10 سے 15 ارب ڈالر صرف ٹورزم سے آئیں گے. اب جاتے ہیں کالام، کیونکہ کالام میں PTI کی 9 سال حکومت رہی ہے. اب آپ کالام جائیں تو ٹورزم کا کبھی مطلب، ہمارے یہاں نا اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ٹورزم پہاڑ خوبصورت ہے، درخت لگے ہوئے ہیں. یہ ٹورزم نہیں ہوتا ہے. ٹورزم ایک بہت بڑا واسٹ سبجیکٹ ہے دنیا میں. ٹورزم میں آپ کو تھنگس ٹو ڈو ڈیولپ کرنی ہوتی ہے. تھنگس ٹو ڈو کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب کالام جائیں تو جو ٹورسٹ ہوتا ہے، باہر سے آیا ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ ایک تو وہ پہنچ گئے جس دن انہوں نے پہنچنا ہے. پہلے تو کنیکٹیویٹی ہے. کنیکٹیویٹی ہے کہ روڈ صحیح بنا ہوا ہے، لیکن اب وہاں پہ ایئرپورٹ نہیں ہے. کالام میں ایئرپورٹ تک نہیں ہے. آپ جائیں نا کہیں بھی ٹورسٹ اسپاٹ، وہاں پہ چھوٹا ایئرپورٹ ہوتا ہے لیکن ایئرپورٹ ہوتا ہے. آپ ناران میں نہیں ہے ایئرپورٹ، اور کالام میں نہیں ہے. گلگت میں ایک ایئرپورٹ ہے. باقی ریلوے کنیکٹیویٹی کہیں پہ نہیں ہے. دیکھیے آپ کتنی بڑی ریلوے ہے، آپ کالام تک ابھی تک اس کو ریلوے کیوں ایکسٹینڈ نہیں کر پائے؟ آپ مری تک ایک چھوٹی سی ٹوائے ٹرین بنا لیتے، وہ آپ کیوں نہیں کر پائے اب تک؟ آپ ہنزا تک کیوں ٹرین کنیکٹیویٹی نہیں دے پائے؟ آپ جائیں آپ کے ہمسایہ میں کشمیر تک، سری نگر جو ہم سنتے کشمیر ویلی، وہاں تک ٹرین بھی جاتی ہے اور وہاں تک جہاز بھی جاتے ہیں، ایئرپلین. مثال میں آپ کو اس لیے دے رہا ہوں کہ کشمیر میں حالات بھی خراب ہے کیونکہ وہاں پہ ایک آزادی کی مہم بھی چل رہی. اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ انہوں نے وہاں پہ ٹرین بنا دی اور 2 ایئرپورٹس بنائے ہیں وہاں پہ، اور ڈیلی ٹرینیں جاتی ہیں وہاں پہ، ٹورسٹوں کو لے کے جاتی ہیں کشمیر. باقی تو ان کی ریاستوں میں ہے. تو باقی چائنا تو چھوڑیں، جاپان تو چھوڑیں، فرانس تو چھوڑیں. میں نے تو آپ کو ایک ٹربل علاقے کا بتایا جہاں پہ ٹربل ہے، جہاں پہ ایک آزادی کی تحریک ہے. ہم یہ کیوں نہیں کر پائے؟ اب یہ دیکھیں، یہ تو ایک آسان سی چیز ہے نا. جب تھنگس ٹو ڈو آپ نے ڈیولپ کرنا، جو میں نے اب شروع میں بتایا کہ جب بھی کوئی ٹورسٹ آتا ہے تو وہ یہ آ کے دیکھتا ہے کہ میں نے جب رات گزاری تو میں نے جہاں کہ وہاں پہ کیا کرنا ہے. مطلب آپ کالام پہنچ گئے تو کیا آپ وہاں پہ پہلے دن کے لیے کوئی مصروفیت ہے سیاح کے لیے؟ مصروفیت یہ نہیں کہ کالام کے روڈ پہ جا کے بٹ کڑائی کھا لی، یہ کچھ مصروفیت یہ ہے کہ وہاں پہ پیرا گلائڈنگ ہے. یعنی آپ دیکھیں نا یوٹیوب پہ پیراشوٹ سے لوگ جہاز سے یا پہاڑ سے چھوٹی سے چھلانگ لگاتے ہیں پیراشوٹ، یہ ایک انٹرٹینمنٹ ہوگی. وہاں پہ دریا یا ندی میں بوٹ شپس ہیں، وہاں پہ اسکی ڈائیونگ ہے، وہاں پہ بیلون اڑاتے ہیں، ہاٹ ایئر بیلون، وہ ہیں. اب یہ 4-5 چیزیں آپ نے کرنی ہوتی ہیں. آپ پہنچے نا کالام جب آپ پہنچتے تو اگلے ہی دن آپ بور ہو جاتے ہیں کیونکہ ایک ماڈرن کے علاوہ اور کچھ ہے نہیں مصروفیت. پھر کالام بازار ہے، اس میں آپ ٹہلتے جائیں اور پہاڑوں کو دیکھتے جائیں. بس یہی ایک تھنگس ٹو ڈو رہ گئی. تھنگس ٹو ڈو کا مطلب ہے کہ آپ نے سیاح کو کیا کیا چیزیں وہاں پہ
فیسلٹی پرووائڈ کرنی تاکہ وہ مصروف رہے، ایک دن مصروف، دوسرے دن، تیسرے دن. لوکل بیچارے تو چلے جاتے ہیں نا، ان کے پاس تو کوئی آپشن نہیں ہے نا، انہوں نے تو جانے. لیکن جو باہر سے ٹورسٹ آتا ہے جس نے ڈالر لے کے آنے ہوتے، اس کے لیے تو 5-6 چیزیں ہر دن کے لیے ایک چیز چاہیے مصروفیت. آپ ٹرکی جائیں، ٹرکی میں آپ جب آپ بیٹھتے ہیں وہاں پہ استنبول پہنچے تو پہلے ہی آپ بس رائڈ کرتے ہیں، پھر ان کا ایک قلعہ ہے وہاں پہ جاتے ہیں، پھر ان کی جو کروز ہوتی ہے دریا کے اندر، جو وہاں پہ لوگ آئے ہوتے ہیں گانے بجانے، اس میں آپ جاتے ہیں. پھر آپ کے پدوشے ایک شہر ہے وہاں چلے جاتے ہیں، وہاں پہ بیلون، ہاٹ ایئر بیلون ہے. اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں ڈیولپ کرتے. تو آپ نے کیا ڈیولپ کیا ہے اس میں دیکھیں. عمران خان صاحب کی 9 سال کی حکومت رہی. پھر آپ آ جائیں ناران میں. ناران میں جھیل سیف الملوک ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں اور اس کا راستہ بھی بتے. اس کے علاوہ کون سی چیز ہے جو آپ جائیں اور آپ 5-6 دن وہاں پہ گزار لیں آرام سے. پہاڑوں کے علاوہ 2 جگہ ہیں وہ، اور اس طرح چترال بھی ہے. میں بھی چترال، وہاں پہ بھی کچھ نہیں، کافرستان آپ گئے ان کے ساتھ تصویریں کھینچ لیں. تو 2 جگہ ہیں وہ میں مانتا ہوں. نتیا گلی بھی کر لیں. نتیا گلی میں کیا تھنگس ٹو ڈو ہے. 2 جگہ ہیں، 2 جگہ. ایک ہے مری، وہ میں کچھ نہ کچھ کریڈٹ دوں گا، ایک ایوب خان صاحب کو اور ایک یہ شریف برادران کو، کہ انہوں نے وہاں پہ تھنگس ٹو ڈو بنائی ہے. مطلب آپ مری جاتے ہیں تو پہلے جا کے مال روڈ گھوم آئیں، کشمیر پوائنٹ گھوم آئیں، پھر آپ جاتے ہیں پیٹریوٹا چلے جائیں، جو وہاں لفٹوں میں گھوم آئیں. پھر ایوب خان صاحب نے جو ایوبیہ میں کیا لیکن وہ اب بند ہو گئی ہیں. اب یہی تو مسئلہ ہے نا، جب چیزیں خراب ہو جاتی بند ہو جو، اس کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہوتا. کیونکہ وہ رپورٹ آئی ہے کہ وہ چیئر لفٹ جو ہے ایوبیہ میں وہ 2011 میں ایکسپائر ہو گئی ہے. تو اب یہ تو ہماری پوزیشن ہے. اب آپ دیکھیں تو پھر کہتے ہیں پھر ٹورسٹ نہیں آتا. تو اب مری میں آپ کو 2-3 چیزیں میں نے آپ کو بتا دی کہ یہ وہاں پہ ہے کہ وہ آپ چیئر لفٹ چلے جائیں. باقی کالام دیکھ لیں، چترال دیکھ لیں، ناران کاغان دیکھ لیں، اور کسی حد تک نتیا گلی میں تھوڑی ہے وہ بھی نہ ہونے کا برابر ہے. پھر رہ گیا آپ کا ایک ہنزا. اب ہنزا میں ہے، اور وہ آپ کا کمال نہیں ہے، وہ ان کے لوگوں کا کمال ہے. وہ جو ان کے ایک تو وہ اپنی کمیونٹی، اور پھر پرنس کریم آغا خان بھی آتے ہیں وہاں پہ. انہوں نے وہ عطا آباد جھیل میں کشتیاں لگائی ہوئی ہیں. پھر وہاں پہ 2-3 قلعے ہیں وہ آپ جاتے ہیں تو 2-3 دن وہاں گزر جاتے ہیں. پھر ایک دن آپ چائنا بارڈر پہ چلے. یہ بھی تقریباً نا حکومتوں کی طرف سے نہیں ہے، یہ بھی قدرتی ہے. جو حکومتوں کی طرف سے ہے کچھ تو وہ مری میں نے آپ کو بتا دی کہ وہ مری میں کچھ حد تک پیٹریوٹا، چیئر لفٹ، یہ وغیرہ یہ شریف برادران نے یہ بنایا. باقی تو کہیں پہ نہیں ہے نا. اور پھر آپ کہتے ہیں ہمارے ہاں ٹورسٹ نہیں آتا ہے. اب ٹورسٹ اتنا زبردست چیز ہے کہ آپ کے سارے IMF کے لون ٹورزم سے اتر سکتے ہیں. یہ میں آپ کو لکھ کے بتا دوں کہ ٹورزم پہ آپ اگر ٹرکی جو ہے $40 ارب کما رہا ہے، ملیشیا $30 ارب کر رہا ہے، ہندوستان $35 ارب کما رہا ہے. یہ ہمارے لیول کے ملک جو ہیں ٹورزم میں ہے. میں اسپین اور یورپ کی بات نہیں کر رہا ہوں. اور انڈونیشیا بھی $20-30 ارب کما رہا ہے. تو چلیں آپ $20-30 ارب نہیں، آپ $5 ارب کما لیں. اب $5 ارب کے لیے IMF کا جو پیکج ہے پورے سال کا وہ ہے کوئی $1.5 ارب. تو آپ کو IMF کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کے لیے ٹورزم ہی بہت ہے. لیکن کام ہی نہیں کیا. خان صاحب آئے، 9 سال KP میں حکومت کی. آپ مجھے بتائیں جو KP کے رہنے والے کہ کالام میں کیا اٹریکشن بنائی ہے سوائے وہ ایکسپریس وے جو روڈ بنی ہے بس. اب یہ 9 سال میں تو کچھ نہیں ہے نا. 9 سال میں آپ کو گنوا دوں لیڈر آتے ہیں دوسرے ملکوں میں اور وہ 9 سال میں ریکارڈ کام کرتے ہیں اور ایک سیکٹر پہ ہی وہ توجہ دے دیتے. تو یہ چیزیں میں نے آپ سے شیئر کرنی تھی. آپ اس کو دیکھیں، ابھی بھی ٹائم ہے. خان صاحب کے پاس بھی ہے، نواز شریف صاحب کے پاس بھی ہے کہ یہ کالام ہو گیا، ناران کاغان ہو گئے، گلگت ہو گیا، وہاں پہ چترال دیر تھنگس ٹو ڈو بنائیں کہ سیاح جب آئیں تو اس نے کیا کیا کرنا ہے. ان کو فیسیلیٹی دیں. انویسٹر بہت ہے، آپ انویسٹر کو کہیں کہ آپ آئیں، ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ آپ شروع کریں، دریا میں بوٹنگ شروع کریں، آپ شروع کریں جو پیراشوٹ سے جمپنگ کرتے ہیں وہ شروع کریں، آپ اسکی ڈائیونگ شروع کریں، آپ شروع کریں ہاٹ ایئر بیلون شروع کریں. آپ اس طرح کی چیزیں بنائیں اور تب آپ دیکھتے ہیں کہ کون سا ٹورسٹ پاکستان کو آنے سے کوئی روک سکتا ہے.
یہی چیزیں اٹریکشن دے. ٹرکی نے، ملیشیا نے دبئی نے، انڈونیشیا نے یہی کام کیے ہیں، اور کوئی اس میں راکٹ سائنس نہیں ہے. ٹورزم آپ کے پاس آ جاتا ہے، آپ نے بائیفرکیٹ کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے اس علاقے میں کیا کیا فیسلٹیز اور چیزیں دینی. آپ تو چھوڑیں، باقی روڈ اور وہ تو بڑی بات ہے. آپ جائیں وہاں پہ موبائل کے سگنل نہیں آتے، وہاں پہ انٹرنیٹ نہیں آتا ہے. آپ گلگت جائیں تو کوئی وہاں پہ انٹرنیٹ کی کنیکٹیوٹی ہی نہیں ہے. آپ کالام جائیں تو ایک خاص جو ہے موبائل کمپنی اس کے سگنل آتے، باقی نہیں. تو آپ کی جو کنیکٹیوٹی نہیں دے رہے، جو بندہ بات ہی نہیں کر پا رہا، اگر وہ فیملی سے دور آیا، وہ تو جا کے آوازار ہی ہوگا نا. یہ جو جتنے بھی ٹورسٹ جا رہے ہیں، یہ بیچارے مجبوری میں جا رہے ہیں. آپ کا جو اصل ٹورسٹ ہے وہ ملک کے اندر والے ٹورسٹوں کو لانا نہیں. آپ کا جو ٹورسٹ ہے وہ باہر جو ٹورسٹ ہے، جو سعودی عرب، دبئی، مڈل ایسٹ، یورپ، امریکہ، وہاں سے ٹورسٹ لے کے لانا ہے، تاکہ وہ اپنے پاس ڈالر لے کے آئیں، اپنے پاس پاؤنڈز لے کے آئیں، تاکہ ہمارے ریزرو بڑھیں. جو ہمارے یہ بھیک مانگنا ہر سال، ہر مہینے میں روز ہمارا وزیر اعظم صاحب جا رہے ہیں بھیک مانگیں گے دنیا سے، یہ بھیک مانگنے کا سلسلہ ختم ہو، یہ کشکول ٹوٹے کسی دن. باقی چیزوں میں تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے نا. آپ نے کیا کارخانہ کیا لگانا ہے، مرسڈیز کی فیکٹری کیا لگانی ہے، بی ایم ڈبلیو کی کیا لگانی ہے، آئی فون کی، سیمسنگ کی، وہ تو چھوڑیں آپ. اور آپ نے فیس بک اور گوگل کیا بنانا ہے، آپ نے ایگریکلچر میں کیا چیزیں پیدا، وہ تو آپ سے ہو نہیں رہی. ایک ٹورزم چیز ہے جو آپ نے 2-3 چیزیں ان علاقوں میں کرنی ہے، اور انٹرنیشنل میڈیا BBC اور CNN پہ جا کے اس کے اشتہار دینے. بس بات ختم. شکریہ. نیکسٹ ویڈیو میں حاضر ہوں گے.